أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بحمدہ تعالی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 پر مشتمل ہے۔ پیچھے منافقین کے طرز عمل کا ذکر تھا، اسی بات کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی رسالت پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولی، اور جس نے منہ پھیرا، فما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظہ پاسبان بنا کر، ویقولون طاعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مان لیا، فاذا برزوا، پھر جب باہر نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیٹھ جاتا ہے، رات بھر مشورہ کرتا ہے، طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں سے، غیر اس کے برعکس، الذی تقول، جو آپ نے فرمایا، واللہ یکتب، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں، فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان سے رخ موڑ لیجئے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کا کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے وہ قرآن میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا، لوجدوا، تو ضرور پاتے وہ فیہ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ اب منافقین کو دو باتوں سے بہت الرجی تھی اور بہت پریشانی تھی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور دوسرا قرآن پاک سے۔ اب ظاہر ہے ان کے نفاق کا جو پردہ چاک ہوتا تھا وہ انہی دو چیزوں سے ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی انہیں حکم ارشاد فرماتے تو انہیں پریشانی بن جاتی۔ اب ظاہر ہے اللہ رب العزت نے کوئی سامنے آ کے یا کوئی آواز انہیں لگا کے تو حکم جاری نہیں فرمانا تھا، دو ہی ذرائع تھے، ایک وحی کے ذریعے آقا علیہ السلام تک پیغام پہنچایا جائے جو قرآن پاک ہے، اور ایک خود آقا علیہ السلام انہیں کوئی کام کرنے کا حکم ارشاد فرمائے، تو ان دونوں سے بڑی انہیں پریشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے سے بھی وہ کتراتے تھے، اور پھر قرآن پاک میں جو احکامات نازل ہوتے تھے انہیں بڑے سخت وہ نظر آتے تھے کہ یہ، اور پھر وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے کہ یار یہ قرآن اللہ کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے بنا دیا ہے۔ تو ان آیات طیبات میں ان کے ان دونوں اعتراضات کو ختم کیا جا رہا ہے،
تو بڑے دو ٹوک اور واضح انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میری اطاعت و فرما برداری، تو دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ ہماری اطاعت تو وہی کرے گا جو ہمارے محبوب کی اطاعت کرے گا، اور ہمیں اسی کی اطاعت قبول ہے جو ہمارے محبوب کی اطاعت کرے گا، کیونکہ ہمارے نائب مطلق یہ ہمارے محبوب کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، من یطیع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کرے یا اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے، وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزیت واضح ہو رہی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، آپ کی جو عصمت کا عقیدہ ہے آل اسلام کا، وہ بھی اس سے واضح ہو رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ گناہوں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں۔ تو اگر آپ غلطیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے پاک نہ ہوتے تو پھر اگر ان کاموں کا آپ سے صدور ہو تو ان معاملات میں بھی آپ کی اطاعت لازم ہوگی، تو پھر تو دین کا سارا نظام ہی بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، وہ معصوم ہے۔ تو یہ عصمت انبیاء کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اس آیت اور باقی اس طرح کی جو آیات ہیں ان سے ثابت ہے کہ وہ گناہوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے بالکل محفوظ ہیں، پاک ہیں۔ تو فرمایا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو نہیں آپ نے بھیجا آپ کو ان کا پاسبان بنا کر۔ مطلب یہ کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا، حق کو واضح کرنا، تو آپ نے اپنا کام سر انجام دے دیا، پھر بھی یہ ہدایت کی طرف نہ آئے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی ہے۔ پھر آگے ان کی ایک کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک بری عادت کا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مان لیا۔ ان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کو ارشاد فرمائے تو کہتے ہیں جی ہم نے مان لیا، مان لیا، لیکن جب اس مجلس شریف سے اٹھ کے باہر چلے جائیں تو پھر انکار کر دیں گے اور پروپیگنڈا کریں گے اور راتوں کو مشورے کریں گے کہ اب مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو، تم چاہے جتنا بھی چھپ کے کرو، راتوں کے اندھیرے میں کرو، اللہ سے تمہارے معاملات پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات بھر مشورہ کرتا ہے ایک گروہ میں سے۔ بیّتہ کا مطلب ہوتا ہے رات کو کوئی مجلس لگانا، میٹنگ کرنا، مشورہ کرنا، غیر الذی تقول، اس کے برعکس جو آپ نے فرمایا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ دیکھ رہا ہے وہ جو راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ رات کو جو جتنی بھی ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، مشاورتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اللہ انہیں جانتا ہے، اللہ سے وہ باتیں چھپا نہیں سکتے۔ فاعرض عنہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیجیے، وتوکل اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز۔ یعنی آپ کا کام ہے ہدایت کی بات پہنچانا، آپ وہ بحسن و خوبی پہنچا رہے ہیں، باقی یہ جو سازشیں کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف معاملات چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کامیاب ہوئے بھی نہیں۔ ہر جگہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں کے پردے چاک کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے آگاہ کیا گیا، اور منافقین کی ایک بڑی جماعت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد شریف سے ان کے نام لے لے کے باہر نکالا۔ تو فرمایا نا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا کارساز اللہ ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، یہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر اگلی بات آ رہی ہے کہ وہ جو، بلکہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ منافقین کا جو طرز عمل تھا اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں، وہ دو رخا تھا، یعنی ایک عقیدے اور نظریے پہ وہ قائم نہیں تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، پھر ان کے خلاف جو بات آ رہی ہے، ان کی عظمتوں کے خلاف، ان کی شانوں کے خلاف، ان کے کمالات کے خلاف، ان کے احکامات کے خلاف، وہ بات ہم سنیں ہی نہ، ادھر ہماری توجہ ہی نہ ہو، ایک رخ پہ چلیں، دو رخیں نہ ہوں، کامل اطاعت و فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن پاک میں ان کا یہ اعتراض تھا کہ اس میں ہمارے پول کھولے جاتے ہیں اور لگتا نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہو۔
تو اللہ رب العزت حقانیت قرآن پہ، قرآن پاک اللہ ہی کا کلام ہے، اس پہ ایک دلیل ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر یہ قرآن ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا یا کسی نے بنایا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اب کافروں نے، مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، پھر منافقین نے کیا کیا سازشیں نہیں کی اسلام کو روکنے کی، پیغمبر اسلام کو تکلیفیں پہنچانے کی،